کی آزادی مارچ رواں دواں کافی آج آپ اگریسو لگ رہی ہیں ویسے اپنے سٹائل سے، تو آگے سے بھی پھر وہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. اچھا بخاری صاحب، حقیقی آزادی مارچ رواں دواں خان صاحب کی تقریر کا سلسلہ بھی جاری و ساری، کیا کہیں گے آپ؟ کتنا کراؤڈ ابھی بھی جو ہے وہ موجود ہے؟ کیونکہ خان صاحب فزیکلی موجود نہیں ہیں. عائشہ، ایک تو ان کی تقریر میں چونکہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اس لیے اس کے اوپر تو کوئی بہت زیادہ تبصرے کی گنجائش نہیں ہے. مارچ جو ہے وہ ان کے بغیر چل رہا ہے، ان کے بغیر ظاہر ہے کہ لوگ اتنی تعداد میں نہیں آئیں گے، یہ ایک نیچرل بات ہے. مگر خود ہوتے تو یہ میلہ اور بہت بڑا ہوتا. لیکن ان کی اس مارچ کے پس منظر میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر بات کرنا میرے خیال سے زیادہ ضروری اور سب سے زیادہ مناسب ہے کہ ہم شروع میں اس کی بات کر لیں. کل میں نے اور آپ نے بیٹھ کے ایک انٹرویو دیکھا تھا، اگر آپ کو یاد ہو. بالکل. وہ تھے جناب میجر خرم حمید روکڑی صاحب. یہ خان صاحب کے بہت قریبی لوگوں میں سمجھے جاتے تھے، بہت قریبی اور انٹیمیٹ لوگوں میں. یہ آپ کہہ رہے ہیں، ویسے شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا ہے کہاں سے لوگ آ گئے، کون لوگ ہیں، انہیں خود نہیں پتا وہ کہاں سے آئے تھے، وہ تو خیر چھوڑ دیں، ایک علیحدہ بحث ہے. اچھا. اسی طرح اس سے پہلے ووڈا، فیصل ووڈا صاحب کے ساتھ جو سلوک ہوا، ان کے اس اقدام سے پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ ووڈا از ون آف دا کلوزسٹ فرام کراچی ٹو خان صاحب's ہارٹ. یہ کوئی دو اس کے بارے میں باتیں نہیں ہیں. ابھی ایک اور ہم نے سن لیا کہ بلند اقبال صاحب ہیں جنہوں نے ایک تقریب میں کوئی سچی بات کہہ دی، جو وہاں پر بلند اقبال صاحب کے منہ سے جو کچھ باتیں نکلی وہ شہرام جو ہیں وہ ترقی ان کو ذرا اچھی نہیں لگی، تو ان کو بھی سسپینڈ کر دی پارٹی ممبرشپ اس کی، اور نوٹس ایشو ہو گیا. یہ یوں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا منشور یہ ہے کہ جو بھی آدمی سچ بولنے کی جرت اور جرم کرے اس کو تو پارٹی سے نکال کے باہر پھینکیں 1 سیکنڈ سے پہلے. یہی ہم نے دیکھا ہے ابھی تک. یہ 3 مثالیں میں نے آپ کو دے دی ہیں. یہ کر کون روک رہے ہیں اس کی طرف اشارہ کیا تھا کل روکڑی صاحب نے، اگر آپ کو یاد ہو، کہ ایک خوش آمدیوں کا ٹولہ ہے جو خان صاحب کے ارد گرد موجود ہے. کسی ڈھنگ کے بندے کو قریب آنے نہیں دیتے اور کوئی ڈھنگ کی بات کرتے نہیں ہیں، اور خان صاحب ان کی باتوں سے متاثر ہو کے ہر وہ بات کہہ رہے ہیں جس کو وہ سبسٹینشیٹ نہیں کر سکتے. اب تھوڑا سا ہم کوالیفائی کر لیں کہ یہ جس طرف اشارہ کیا ہے روکڑی صاحب نے، کون لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو بسوں میں بھر کے لائے گئے تھے. اچھا. یہ وہ لوگ ہیں جو بسوں میں ہی بھر کے جائیں گے. اچھا. کیونکہ میں آپ کو ایک بات وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جن پارٹیوں سے آئے تھے انہی پارٹیوں میں واپس اپنے اپنے بل تلاش کریں گے. یہ چوہا گھستا ہے نا بل میں واپس. یہ میں سمجھوں کہ آپ خبر دے رہے ہیں. نہیں، میں خبر نہیں دے رہا، میں آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں ایسے لوگوں کو، نام لے دیتا ہوں، ایسی بات نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ واپس جانے والے ہیں انہی بسوں میں. جی یہ اب شروع ہو گیا نا. کچھ تو خان صاحب وہ کہتے ہیں نا، کچھ تو خزاں ہے باعث بربادی ہے چمن، اور کچھ باغباں کا ہاتھ بھی اس میں ضرور ہے. تو کچھ لوگ تو ویسے جائیں گے بسوں میں بھر کے، کچھ کو خود نکال رہے ہیں خان صاحب انہی لوگوں کے کہنے پہ. اب دیکھیے یہ لوگ جو ہے نا کوالیفائی کرتے ہیں فصلی بٹیرے، میں انہیں کہنا نہیں چاہتا اس لیے کہ لفظ مجھے اچھا نہیں لگتا، بٹ مائیگریٹری برڈ کہہ لیتے ہیں ہم ان کو. یہ مائیگریٹری برڈز کی طرح سے 4 5 پارٹیاں بدلے ہوئے لوگ ہیں. یہ شاہ محمود قریشی صاحب بتائیں مجھے اس سے پہلے کس کے وزیر خارجہ تھے؟ پیپلز پارٹی کے. فواد چودھری صاحب کس کے تھے؟ پیپلز پارٹی کے. پھر مشرف صاحب کے. اینڈ میں شروع ہو جاؤں گا تو پھر نام پہ نام لیتا چلا جاؤں گا. تو یہ لوگ جو ہیں یہ اسی طرح کے. ہاں. اور پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ خان صاحب نے آج 2-4 باتیں اور ایسی کی ہیں جس کے اوپر تبصرہ کرنا بہت ضروری ہے. اچھا، اس پہلے بخاری صاحب اگر آپ مائنڈ نہ کریں، کیونکہ میری ذرا سوئی اٹکی ہوئی ہے ان ملاقاتوں کے اوپر، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بھی چیز ہوتی تو خان صاحب اسے ڈینائی نہیں کرتے ہیں. یہ پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے. بندے کو اٹھا کے وہ باہر پھینک دیتے ہیں. اچھا، اب ان ملاقاتوں سے ڈینائی نہیں کیا گیا. یہ تو پھر سارا جو آپ ایک انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے بھی بار بار ایک ہی راگ الاپ رہے ہیں کہ میجر جنرل جو ہیں وہ ان لوگوں میں شامل ہیں، یہ ساری چیزیں بول رہے ہیں آپ، بہت اوپنلی بول رہے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر ملاقاتیں بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے. حملے کے بعد بھی ملاقات کے لیے کہا گیا. روکھڑی صاحب نے یہ بھی کہا جس پر میں نے انکار کر دیا. تو یہ کیا ماجرا ہے؟ خان صاحب کا ایک اور پرابلم ہے، ان کی ساری سیاست جو ہے نا وہ کنٹراڈکٹری بیانات کے گرد گھومتی ہے. آج سے 6 سال پہلے 4 سال پہلے جو کچھ انہوں نے کہا تھا، آج کے حالات پہ وہ عین انہی کے خلاف ایگزیکٹلی استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا. جب وہ نواز شریف کو کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے یہ ملک میں مارشل لا لگوانا چاہ رہا ہے اور اس کے لیے یہ کر رہا ہے، وہی سب کچھ آپ کر رہے ہیں. تو ہر ایک صورتحال جو ان کو درپیش آ رہی ہے اب اس کے بارے میں ان کا کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹ ماضی میں ریکارڈڈ ہے.
ایک تو وہ یو ٹرن کے حوالے سے تو تھا نا, وہ تو انہوں نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ یہ بڑے لیڈر کی نشانی ہوتی ہے. ویسے جو آپ مجھے شو سے پہلے سنوا رہے تھے وہ تو کاپی پیسٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ میں نے کہا نا کہ بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں, لیکن اس وقت شاید اس کا موقع نہیں ہے. لیکن آپ نے چونکہ یہ رگ چھیڑ دی ہے ملاقاتوں والی, تو اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں تفصیل کے ساتھ. خان صاحب پہلے تو یہ کہتے تھے کہ ان چوروں سے بات نہیں ہوگی, ان ڈاکوؤں سے میں بات نہیں کروں گا. ان ڈاکوؤں سے بات چیت کی 5 کوششیں آپ کی طرف سے جو ہیں وہ منظر عام پر آ چکی ہیں. جب شاہ محمود قریشی, اسد عمر, فواد چودھری لوگ کسی کو جا کے ملتے ہیں تو وہ آپ کا فیس ہے, کیونکہ آپ ان کی ڈھال کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. لہٰذا ان کی ملاقاتیں حکومتی پی ڈی ایم کی حکومت کے ارکان کے ساتھ ہوئی ہیں. اچھا, دور کی بات تو نہیں. پھر آپ نے کہا کہ جی یہ جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے یہ تو جی بڑی نالائق ہے اسٹیبلشمنٹ, یہ تو مل گئی ہے چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ, میری حکومت ختم کرنے کے لیے امریکہ کی سازش کا حصہ بن گئی ہے. یہ سب کچھ آپ کو یاد ہے. لیکن اسی ایڈمنسٹریشن کے بارے میں, اسی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں آپ ذرا ان کے ماضی کے بیانات اٹھا کے دیکھیں. وہ کہتے ہیں جنرل باجوہ سے بڑا ڈیموکریٹ کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں جتنی خدمت انہوں نے میری حکومت کی اور جمہوریت کی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. سنا ہوا ہے آپ نے کہ نہیں؟ آپ ایسے تاثر دے رہی ہیں جیسے میں کچھ بول رہا ہوں. نہیں, میں بالکل سن رہی ہوں, میں بلکہ کچھ کہنے لگی تھی وہ آپ بیچ میں جو جرمن میں ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. اینی وے, سو ان کے بیانات کی بات, وہ آج جو کچھ کہتے ہیں کل شام کو, اگر آج ہی دوپہر کو نہیں تو وہ اس کے بالکل الٹ بات کر سکتے ہیں. یہی ہوا ہے خرم حمید روکڑی کے ساتھ. اس نے ان کی خواہش پر, ان کے کہنے پر, اسی شخص کے ساتھ جس کا نام آپ نے ابھی لیا, میں تو نہیں لوں گا, اس کے ساتھ 3 ملاقاتیں کی. اور خان صاحب کے جو بہت انٹیمیٹ لوگ ہیں, لفظ انٹیمیٹ پہ غور ہو, ان میں سلمان صاحب وہ جو ٹوپی پہن کے آتے ہیں, جو سنگر ہیں, تھے وہ سنگر, آج کل سیاست سنگر ٹرنڈ جو پولیٹیشینز ہیں, وہ ان کے ہمراہ گئے ایز اے ریپرزنٹیٹیو آف عمران خان. آپ نے کبھی نہیں مانا. پھر اچانک ایک دن آپ نے کہا کہ نہیں, بیک ڈور باتیں تو ہو رہی ہیں, ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں. تو خان صاحب کی پوری زندگی کنٹراڈکشنز کے اوپر منحصر ہے. یہ میں آپ کو انتہائی ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں, میں 20 مثالیں آپ کو ایسی دے سکتا ہوں جو انہوں نے آج اگر اے بات کہی ہے تو کل اس کے الٹ بالکل بی بات کہی ہے. اس کی تفصیل میں جانے کی اب ضرورت نہیں ہے. دیکھیں, دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ یہ جو پولیس ہے اس نے ایف آئی آر اس لیے درج نہیں کی کہ تو سارے لوگ وہ ہیں جو نواز شریف نے بھرتی کیے تھے 1992 میں. او بھائی خان صاحب, خدا آپ کو عقل دے, تو 2002 اور 2007 کے درمیان جو چیف منسٹر تھے پرویز الہی صاحب, جو لوگ انہوں نے پولیس میں بھرتی کیے تھے, کیا وہ ان کے ذاتی ملازم ہو گئے؟ آپ نے اپنے 4 سال میں مختلف اداروں میں جو لوگ گھسیڑے ہیں, کیا وہ آپ کے ذاتی ملازم ہیں؟ کہ بھی دوسری کسی پارٹی نے کہا کہ آپ کے رکھے ہوئے لوگ ذاتی ملازم ہیں آپ کے. بھرتیاں تو ہر حکومت کے دور میں ہوں گی نا. وہ بیوروکریٹ ہے, اسٹیٹ کے ملازم ہیں, وہ ذاتی ملازم نہیں ہوتے. دوسری غلطی آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ ججوں کے بریف کیس کا تذکرہ بڑے تمطراق سے فرماتے ہیں اور پوری جوڈیشری کو کرپٹ قرار دے دیتے ہیں. آپ بائی ڈیفالٹ کہہ لیں یا بائی انہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. لہٰذا ان کے دور میں جتنی جوڈیشری تھی فرام ٹاپ ٹو دا باٹم واز آل پرچیزڈ, آل بریف کیسڈ. یار کوئی طریقہ کار ہے خان صاحب کو دنیا میں رہ کے بات کریں آپ. بڑے بڑے آنیسٹ ججز تھے اس وقت بھی, بڑے بڑے آنیسٹ ججز ہیں آج بھی. کبھی کسی اپوزیشن کی دوسری پارٹی نے بھی یہ کہا. تو یہ جو آپ کے دعوے ہیں ان کا ریالٹی کے ساتھ ٹچ ہونا بہت ضروری ہے. اگر وہ ریالٹی کے ساتھ ٹچ نہیں ہو رہے ہیں تو پھر آپ نقصان اٹھائیں گے. آپ کو نقصان ہو رہا ہے. حالانکہ آپ کا بخاری صاحب تجزیہ یہ رہتا ہے کہ جوڈیشری کے کافی لاڈلے ہیں اور بڑا ریلیف ملتا ہے خان صاحب کو, لیکن خان صاحب تو ابھی بھی راضی نہیں. دیکھیں, میں نے کہا نا کہ ان کا مسئلہ ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ لوگ ہیں وہ سارے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, اور باقی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں اس میں سارے کرپٹ لوگ ہیں. حالانکہ میں نے پہلے بھی کہا, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ان کی اپنی پارٹی تمام تر پارٹی کے بھگوڑوں کا مجموعہ ہے, 90% ایٹ لیسٹ. آپ کی ناک کے نیچے 65 سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کے خلاف نیب میں ایف آئی اے میں کیسز ہیں. آپ نے اس کو حلال سمجھا کہ آپ طیبہ بیگم بنائیں اور نیب کے چیف کو بلیک میل کر کے اپنے ساتھیوں کے کیسز ختم کرائیں, اور اپنے مخالفین کے خلاف ایک کے بعد دوسرا کیس جو عدالتیں اب اڑا رہی ہیں ہوا کی طرح سے, اس لیے کہ ان میں سبسٹنس ہے ہی نہیں, ان میں ایویڈنس ہے ہی نہیں. آپ نے صرف وچ ہنٹ کی اپنے سیاسی مخالفین کی. تو یہ ساری چیزیں خان صاحب آپ کو آج نہیں مان رہے آپ نا, آپ کو یہ ماننی پڑنی ہے.